إِنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے کی آیت میں یوسف علیہ السلام کے خواب کے بارے میں بیان کیا تھا، اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے انہیں منع کیا تھا کہ وہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائے۔ تو یوسف علیہ السلام ایک فرمانبردار بیٹے کی طرح تھے، فرمانبردار اولاد تھے، تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو اس خواب کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن یعقوب علیہ السلام چونکہ اپنے چھوٹے بیٹے یعنی یوسف علیہ السلام کو دیکھ ریکھ زیادہ کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے جو بھائی تھے باقی 10 بھائی ان کو پھر اس کی وجہ سے حسد ہونے لگا، جلن ہونے لگا۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں بہت سارے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، ان لوگوں کے لیے جو سوال پوچھتے ہیں، جو سوال کر رہے ہیں۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے سوال کیا تھا، اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل کی ہے، یہ صورت اتاری ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ آیات للسائلین کی اس سورہ میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو سوال کرتے ہیں، جو پوچھتے ہیں۔ تو اب سوال کرنے والے کے لیے نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب اس کے بعد میں یہاں سے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی جو جلن ہے، جو حسد ہے یا ان کی جو نفرت ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين کہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ایک چیز یہ سمجھ لے کہ یہ ان کا اپنا خیال تھا۔ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی کہ بنیامین یہ دونوں چھوٹے تھے، تو ان بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی جو ہے یہ ہمارے باپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبت کرنے والا ہے، ہمارے باپ زیادہ محبت کرتے ہیں ان سے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ حالانکہ ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس قوت ہے، ہم جوان ہیں، ہم طاقتور ہیں، تو زیادہ محبت ہم سے ہونی چاہیے۔ لیکن زیادہ محبت وہ کس سے کرتے ہیں؟ یوسف سے اور اس کے بھائی بنیامین سے کرتے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین ہمارے باپ کیا ہیں؟ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ تو ایک چیز تو آپ یہ سمجھ لیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد میں کیا کرتے تھے؟ برابری نہیں کرتے تھے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ یہ ان کے بیٹوں کی سوچ تھی، ان کے بیٹوں کو ایسا لگتا تھا کہ ہمارے والد ہم سے زیادہ یوسف سے اور اس کے بھائی سے محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ یعقوب علیہ السلام جو نبی ہیں وہ کبھی بھی بے انصافی نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی بے انصافی نہیں کر سکتے، چاہے اولاد میں ہو یا کسی اور چیز کے درمیان ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ دونوں چھوٹے تھے، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین دونوں چھوٹے تھے، ان کی ماں بھی جا چکی تھی دنیا سے۔ تو ایسے وقت میں ظاہر سی بات ہے جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بھی باپ ہو یا ماں ہو اس سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کا دیکھ ریکھ زیادہ کرتا ہے۔ پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے چھوٹے والے کا پھر دیکھ ریکھ ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بڑے والے بھائیوں کو ایسا لگا کہ یہ جو چھوٹے والا ہے اس سے ہم سے زیادہ ہمارے باپ محبت کرتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی سوچ تھی، اللہ نے ان کی سوچ کو بیان کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ یعقوب علیہ السلام ایسا کرتے تھے۔ اور ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ سوچتے بھی، یہ کہتے بھی ہیں کہ یعقوب علیہ السلام ایسا کہا کرتے تھے۔ اور ان لوگوں نے جو ان کے بھائی تھے انہوں نے اپنے دماغ سے ایک بات سوچی، اس کے بعد میں فوراً فتویٰ بھی لگا دیا۔ کیا فتویٰ لگا دیا؟ ان ابانا لفی ضلال مبین کہ ہمارے باپ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ تو اس سے تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان کے جو بیٹے تھے باقی 10 بیٹے، یہ ایک طرح سے بہت زیادہ مطلب نبیوں پر الزام لگانا، یہ جو عادت ہے کہ اپنے نبی، اپنے والد
یعقوب علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ یعقوب علیہ السلام نبی ہے، پھر بھی انہوں نے اپنے والد اور نبی کے بارے میں یہ بات کہہ دی کہ یہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بھائی جو تھے یہ معصیت پر یا گناہ پر زیادہ تھے، اور ان کے اندر گناہ زیادہ موجود تھا، گناہ کی عادت ان کے اندر زیادہ تھی، اسی لیے فوراً یہ فتویٰ لگا دیا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے عقل کے اعتبار سے، اپنے قیاس سے، اپنی سوچ سے کوئی بات لے آئے تو اس کے بعد میں اس کو فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اس چیز پر پہلے تحقیق کرے، غور کرے کہ کیوں یہ ایسا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اب اس کے بعد میں کیا ہوا، ایک چیز یہ بھی یاد رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو سخت ناپسند کیا ہے کہ اولاد کے درمیان بے انصافی ہو۔ ایک صحابی ہیں حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بیٹے نعمان کو ایک غلام ہدیے میں دیا ہے اور میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں اس بات پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو غلام ہدیہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے صرف نعمان کو دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا ہوں، اس لیے کہ یہ ظلم اور جبر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یعقوب علیہ السلام کیسے کر سکتے ہیں اپنے اولاد کے ساتھ میں بے انصافی۔ اب اس کے بعد میں جب ان بھائیوں نے دیکھا کہ ہمارے والد ہمارے بھائی سے یا یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے آپس میں پلاننگ کی۔ کیا پلاننگ کی؟ اقتلوا یوسف، یوسف کو کیا کر دو؟ قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، یا پھر تم کیا کرو، اس کو کسی دور دراز کی زمین میں پھینک آؤ، یخل لکم وجہ ابیکم، اس سے تمہارے باپ کی محبت تمہارے لیے خالص ہو جائے گی، یعنی تمہارا باپ پھر وہ تو چلا جائے گا، تو اس کے بعد میں تم ہی بچو گے اولاد میں، تو تمہارا باپ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ ظاہر سی بات ہے یہ شیطان ان کے دماغ میں یہ بات ڈال رہا تھا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور کیا فرما رہے ہیں، نبی کے بیٹے تھے تو کہیں نہ کہیں وہ گناہ کا ڈر تو تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پھر اس گناہ کے بعد میں تم نیک آدمی بن جانا، یعنی توبہ کر لینا۔ اور یہ شیطان کی سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے، شیطان کا سب سے بڑا فریب ہوتا ہے کہ وہ نیکی کو یا گناہ کو، عمل کو لوگوں کے سامنے اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ ابھی تو کر لو گناہ، پھر کیا کریں گے، موقع آئے گا تو توبہ کر لیں گے، اور اس کی وجہ سے نہ جانے لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں، ہزاروں گناہ کرتے ہیں۔ حالانکہ توبہ کے اصول کو اگر سمجھ لیا جائے تو آدمی گناہ کرنے سے باز آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، کہ توبہ ان کے لیے ہے جو گناہ کرتے ہیں ناسمجھی میں، جو گناہ کرتے ہیں، مطلب جہالت جس کو کہتے ہیں، قرآن نے جہالت کا لفظ استعمال کیا، یعنی نہ جانتے ہوئے جو گناہ کرتے ہیں، بھولے سے ہو جائے، اچانک ہو جائے، انسان کا اس پر ارادہ نہ ہو اور وہ ایسا گناہ ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے توبہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہ ایسے لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو گناہ تو کرتے رہتے ہیں ساری زندگی، جب موت کا وقت آتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کر رہا ہوں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے۔ توبہ انسان کی کب قبول ہوتی ہے؟ جب وہ گناہ کر رہا ہے، ناسمجھی میں گناہ کر رہا ہے، اسے معلوم نہیں تھا گناہ ہو گیا، پھر وہ جلدی سے وہ توبہ کر لیتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یہاں پر شیطان یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دماغ میں کیا پٹی پڑھا رہا ہے کہ پہلے تو تم کیا کرو، یوسف کو قتل کر دو۔ کسی نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو، یا پھر کہیں دور دراز زمین میں پھینکاؤ، اس سے بھی وہ ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، اس سے تمہارے باپ کی محبت تمہارے لیے خالص ہو جائے گی، یعنی تمہارا باپ اب تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ ان کے بھائیوں نے نیکی کے ارادے سے گناہ کرنا، نیکی کی طلب میں گناہ کرنے کی کوشش کی۔ باپ کی محبت لینا ایک نیکی ہے۔ انہوں نے یوسف کو قتل کرنا کیوں چاہا؟ اس لیے کہ وہ اپنے باپ کی محبت اپنی طرف کر سکے۔ ان کو کم لگ رہا تھا، ان کو اپنی نظر میں
کم لگ رہا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ یوسف کو قتل کر دیں گے، تو اس گناہ کے ذریعے وہ نیکی چاہ رہے تھے۔ تو اس چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلط کہا ہے، اور اس چیز کو بھی اسلام کے اندر غلط مانا گیا ہے کہ کوئی آدمی نیکی کے ارادے سے گناہ کرے۔ جیسے کوئی آدمی چوری کرے، کس لیے؟ صدقہ کرنے کی نیت سے کہ ہم خیرات کریں گے، صدقہ کریں گے، غریبوں کو دیں گے، تو کیا اس آدمی کے لیے چوری کرنا جائز نہیں ہے؟ تو شیطان بھی ان کو یہی پٹی پڑھا رہا ہے کہ تمہارا ارادہ تو نیک ہے، اب نیک ارادے سے تم کو جو کرنا ہے کرو، تو یہ غلط ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر شیطان یہ بھی پٹی پڑھا رہا ہے، اور ہر ایک انسان کو یہ پٹی پڑھاتا ہے شیطان کہ اب کیا کہے، گناہ کر لیا بعد میں توبہ کر لینا، ابھی بہت وقت پڑا ہے، آرام سے توبہ کر لینا۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قائل منہم، کہ ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا لا تقتلوا یوسف، کہ یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اس کو پھینک دو، اس کو ڈال دو کسی کنویں کی تنہائی میں یا کسی کنویں کے اندھیرے میں، يَلْتَقِطُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، جس کو کوئی قافلہ آئے گا وہ اٹھا کر لے جائے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تم چاہو تو ایسا کر سکتے ہو۔ یہ بھائیوں کی رائے ہو رہی تھی، یہاں پر میٹنگ چل رہی تھی، تو اس میں جو یہ سب سے بڑا بھائی تھا اس کے بارے میں علماء نے بیان کیا ہے کہ سب سے بڑے بھائی نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو قتل مت کرو، اس کو کیا کرو، کسی دور دراز کے علاقے میں کسی کنویں میں اس کو ڈال دو۔ اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ کوئی قافلہ آئے گا لے کر جائے گا، لیکن ان کا مقصد بھی کہیں نہ کہیں وہی تھا کہ یہ کنویں میں جائے گا تو کنویں میں ڈوب کر ختم ہو جائے گا۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ کنویں میں جا کر انسان کے لیے بچنا، وہ بھی ایک جنگل کے کنویں میں، کتنا مشکل ہوگا، اور ایک بچے کے لیے۔ تو ان کے بھائیوں نے، سارے بھائیوں نے بس یہی مشورہ کیا تھا، یہی رائے ان کی ہوئی تھی کہ کسی طرح سے یوسف کو قتل کر دینا ہے۔ اور اس لیے جب انہوں نے جب یہ برائی کا ارادہ کیا تو شیطان نے ان کو کیا پٹی پڑھائی کہ ابھی کر لو برائی، نبی کے بیٹے تھے، کہیں نہ کہیں گناہ کا ڈر تھا، تو ان سے کہا کہ ابھی تو کر لو برائی، بعد میں کیا کر لینا، توبہ کر لینا، نیک بن جانا بعد میں، تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ حقوق العباد ہے، بندوں کے حق ہوتے ہیں۔ کسی نے کسی کو مارا، وہ کتنا بھی توبہ کر لے، جب تک اس آدمی سے اگر ظلم کیا ہے، جب تک اس آدمی سے معافی نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس کو لٹکا کر رکھے گا معاملے کو، پھر قیامت کے دن دونوں سامنے سامنے ہوں گے۔ اگر اس نے قیامت کے دن معاف کر دیا تب تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اپنی نیکیاں دینی ہوں گی، اور ایک ظلم کے بدلے میں نہ جانے کتنی نیکیاں انسان کی لے لے، وہ پوری نیکی ختم ہو سکتی ہے۔ تو اس فریب سے، شیطان کے اس دھوکے سے بچنا ہے کہ ابھی جو ہے ہم کیا کر لیں، ابھی گناہ کر لیں، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، ابھی پوری زندگی پڑی ہے، موقع پڑا ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور خاص طور سے حقوق العباد، بندوں کے حق کے معاملے میں انسان کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ آگے چل کر ہم اس سے مل پائیں گے یا نہیں مل پائیں گے، یہ کل ہماری اس سے ملاقات ہوگی یا قیامت کے دن ملاقات ہوگی، کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اس معاملے میں ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔